شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ لوگ یہ سورت نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، یہ سورت پڑھنے سے انسان کو کہیں روحانی اور کہیں دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیحات اور قرآن پاک یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازو پلٹنے والی سورت ضرور پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت سے انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 16 تا 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائے کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت 115 تا 117 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی و عبادت بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 190 تا 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر
کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم بحوالہ مدارج السالکین، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا کا اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔
اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس گھر آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے کہ قبلہ کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اور اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، تو اللہ کی فوری مدد عرش سے آن پہنچتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 بار مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو سورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے وہ سورت ہے سورہ کہف۔ اس کی ہر جمعے تلاوت کیا کرو، اگر ہو سکے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا تسبیح کرو یا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت ملاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صرف 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورہ کہف ایک طویل سورت ہے اور اس کے مضامین میں بہت تنوع ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس کے مضامین پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کئی احادیث ہیں جن میں دجال سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص جمعہ کے دن۔ ان میں پہلی 10 آیات کا بھی ذکر ہے، آخری 10 آیات کا بھی، اور پوری سورت کا بھی۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت میں ہی دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچاؤ کے لیے اس سورت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین کیا ہیں، اس حوالے سے کیا خاص گفتگو اس میں کی گئی ہے۔ وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، یہ زمین بنائی ہے، اور اس زمین کو ہر قسم کی زیب و زینت اور آرائش سے آراستہ کیا ہے۔ اس زیب و زینت سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائیں، پرکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اس سورت کا عمود ہے جس کے گرد یہ پوری سورت گھومتی ہے۔ باقی اس کے پہلے اور آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ 4 قصے بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں جو اسی عمود کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تب آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فراوانی دے کر آزماتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 نام